بعض لوگ واقعی بڑا دکھ دیتے ہیں، تکلیف پہنچاتے ہیں، اذیت پہنچاتے ہیں، وہ جب یاد آتے ہیں اور ان کی دی ہوئی تکلیفیں یاد آتی ہیں تو دل دکھتا بھی ہے، تو اس کا بعض اوقات بندہ علاج نہیں کر پاتا۔ تو میں نے تو وہ طریقہ آزمایا ہے، آپ بھی آزمائیں۔ جس نے دکھ دیا ہے اس کو تصور میں لائیں اور اپنے گھر میں بیٹھ کے کہیں جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا، جا تجھے معاف کیا۔ آپ اس کو معاف کر رہے ہیں، یہاں سے ہلکے ہوتے چلے جائیں۔ نہیں معاف کریں گے تو پھر کیا کریں گے؟ معاف کر دیں۔ اللہ کے محبوب کا ایک فرمان سنیے، حضور نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں، ان میں سے ایک چیز ارشاد فرماتے ہوئے کہا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص معاف کر دے تو اس کی عزت میں فرق نہیں آئے گا۔ اگر کسی نے دکھ دیا ہے، تکلیفیں دی ہیں، تو وہ بوجھ کیوں اٹھائے پھر رہے ہیں؟ ایک تو وہ دکھ دیا، اس نے آپ کو اذیت پہنچائی، اور دوسرا آپ اس بوجھ کو اٹھائے پھر رہے ہیں۔ واقعی کوئی ایسا ہے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے میں نہیں چل سکتا تو ایک کنارے پہ ہو جائیں، لیکن یہاں اتنا کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو صاف کریں۔ اے دل حجرہ رب سچے دا، یہ اس کا حجرہ ہے، اس میں غیر کو کیوں بٹھایا ہوا ہے اور فضول لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے؟ تو اس دل کے اندر اسی کے جلوے ہونے چاہیے، اسی کا جمال ہونا چاہیے، اور اسی کے رنگ اور اسی کا نور ہونا چاہیے۔ یہ بھی آپ نے لفظ سنا ہوگا کہ فلاں بندے سے پتہ نہیں مجھے ویسے اس سے چڑھا ہے، ویسے اس سے نفرت ہے، کوئی وجہ بھی نہیں ہے، ویسے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ تو یہ کیا فلسفہ ہوا کہ مجھے وہ ویسے اچھا نہیں لگتا؟ تو یہ کوئی معیار ہے؟ تو اپنے آپ کو کیا معاذ اللہ الوہیت کے مقام پہ سمجھتا ہے کہ تیرا اچھا لگنا نہ اچھا لگنا یہ معیار قرار پا جائے؟ تو بغیر کسی شرعی عذر کے، کسی شرعی علت اور وجہ کے کسی سے دشمنی رکھنا، کسی کے لیے بغض اور کینہ رکھنا، تو یہ ہے شوہن، اور یہ شریعت نے منع فرمایا گیا۔ اور جو دل قدورتوں سے بھرا ہوا ہے، آج کی اس مبارک رات میں اس کی بخشش نہیں ہوگی، یہ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے۔ لہٰذا شوہن ہو، حقد ہو، یا بغض ہو، یا نفرت اور کینہ، یہ وہ اعمال ہیں جو ہمارے اپنے اوپر بھی بوجھ ہیں۔ یعنی اگر کسی کے لیے سینے میں بغض ہے، گھٹن ہے، تنگی ہے، تو ہم اس آگ میں خود بھی جلتے رہیں گے۔ وہ بوجھ ہم اٹھا رہے ہیں، وہ تو نہیں اٹھا رہا۔ حاسد کی نیکیاں محسود کے نامہ اعمال میں درج کر دی جاتی ہیں، اور اس کی نیکی فرمایا کہ جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی ہے، حاسد کے عمل کو یوں جو ہے وہ ختم کر دیا جاتا ہے، اس کے عمل سوکھی لکڑیوں کی طرح ضائع ہو جاتے ہیں۔ محنت کی، مشقت کی، لیکن کسی سے حسد کیا تو اس کے عمل اس کے نامہ اعمال کے اندر پڑ گئے۔ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس کوئی شخص آیا، اس نے کہا کہ کچھ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں، تو آپ نے کہا شالا محسود تر تھی میں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تیرے اور حسد پیدا کرے، چونکہ حسد صاحب نعمت سے کیا جاتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ آپ کو نعمتوں کی فراوانی عطا کرے، اور دوسرا حاسد کے عمل تیرے نامہ اعمال کے اندر درج ہوتے رہیں۔ تو کہا یہ بد دعا نہیں ہے، یہ تیرے لیے دعا ہے۔ اور حسد ایک ایسا مرض ہے کہ جس کا پھر علاج نہیں ہے۔ حسد کرنے کی بجائے رشک کرنا چاہیے کہ اللہ نے فلاں کو یہ نعمت دی ہے، عزت دی ہے، دولت دی ہے، شہرت دی ہے، صلاحیت دی ہے، علم دیا ہے، عمل دیا ہے، تقوی دیا ہے، میرے مالک وہ بھی تیرا بندہ، تو نے اس کو عطا کر دیا، میں بھی تیرا بندہ، مجھے بھی عطا کر دے۔ حسد کسی کے نعمت کا زوال چاہنا ہے کہ مجھے ملے نہ ملے، اس کے پلے کچھ نہ رہے، لیکن اس کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ اللہ دنیا کا نظام اس کے چاہنے سے تو نہیں چلا رہا، اپنی مرضی سے چلا رہا۔ اس لیے حسد کی آگ میں جلنے کی بجائے رشک کی روش اختیار کرنی چاہیے۔ مجھ پہ ان کا کرم ہے، جلتے ہو کیوں اے حاسدو، تم بھی ان کا نام لو، ثاقب رضا ہو جائیے۔ تو ان کا نام لے کر کے عزت پائی جا سکتی ہے، وقار پایا جا سکتا ہے۔ وہ سنیاسی بابے تو نسخہ نہیں بتاتے، لیکن میں نسخہ بتاتا ہوں۔ اگر کوئی چاہے کہ میری عزت ہو، علماء نے تصریح کے ساتھ لکھا ہے، وہ حضور کے حسن کے قصیدے پڑھے، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ فرما دے گا۔ آپ اپنے بچوں میں بیٹھ کے حضور علیہ السلام کا حسن بیان کیا کرے، آپ چند دن کے بعد دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں کے دل میں آپ کی عزت اور آپ کی محبت پیدا ہونے لگی ہے، اور پھر جب اس کو پھیلائیں گے تو یہ نور پھیلتا چلا جائے گا۔ اس لیے حقد ہو، حسد ہو، بغض ہو،
کینہ ہو، نفرت ہو، اس کو اپنے دل سے کھرچ لینا چاہیے اور دل کو پاک اور ستھرا رکھنا چاہیے۔ لیکن ہم نے اپنے اندر نہ جانے کیا کیا مصیبتیں پال رکھی ہیں۔ ہم اپنے اندر کو صاف کریں، کوئی جھاڑو لے کے اندر بھی تو آئے نا، ظاہر کو صاف کرتے رہتے ہیں۔ شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، میاں صاحب بولے شیشے اتے کٹا جمیا کنداں چاڑی جاندے، جلدہ نوے سانپ کے رکھ دے ورکے پھاڑی جاندے۔ تو ہمیں اپنے اندر اترنا ہے، اپنے من کی صفائی کرنی ہے۔ جب ہم اپنے اندر کو صاف کریں گے تو پھر اس آئینے کے اندر ہمیں اچھی شکلیں نظر آئیں گی، اچھی صورتیں نظر آئیں گی۔ جب اپنے آئینے پر ہی گرد جمی ہوگی تو ہمیں تو کچھ بھی صاف دکھائی نہیں دے گا۔ اس کو جب صاف کریں گے تو پھر آپ کو سب کچھ اچھا دکھائی دے گا۔ باقی اگر آپ کسی میں خامی دیکھتے ہیں، کسی میں خرابی دیکھتے ہیں، تو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اس کی اصلاح کریں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، اس کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی واقعی ضد میں نہیں مانتا تو اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو، اس کی قبر میں آپ نہیں جانا۔ اس کا حسد بغض کینہ اپنے سینے میں لے کر کے آپ بوجھ کیوں اٹھایا ہوا ہے؟ اپنے آپ کو ہلکا پھلکا کیجئے اور آج کھرچ کے پھینکیے۔ اگر کسی کی نفرت سینے میں رکھی ہے، یہ سینہ کسی کی نفرت کو سنبھال کے رکھنے والا نہیں ہے، اس سینے میں محمد عربی کا مدینہ ہونا چاہیے۔ اتنا قیمتی دل ہے، اس کی نفرت، اس کا بغض، اس کا کینہ، کیا ہم ان کے کینے سنبھالتے رہیں؟ میاں وہ جانے، ان کا کام جانے۔ ہم اس سینے میں سنبھالیں گے تو ابو بکر کی محبت، عمر کی محبت، علی کی محبت، عثمان غنی کی محبت، حسن حسین کی محبت، اس میں محبتیں ہوں گی، اس میں پیار ہوگا، حضور کے غلاموں کی محبت، حضور علیہ السلام سے عشق کرنے والوں کی محبت، اس میں بسے گا تو مدینہ بسے گا۔ جب نظر جھکائیں گے تو آئینہ اتنا صاف ہوگا، دیکھیں گے تو جمال گنبد خضرا دکھائی دے گا۔ تو ہم نے اس کو کیوں میلا کر رکھا ہے؟ جو چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ بھی نہیں ہم دیکھ پا رہے۔ اتنا کچھ اس سینے کے اندر چھپایا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے اس کے اندر کیا کیا ردی چیزیں چھپا کے رکھی ہیں۔ تو آج یہ عزم کر کے اٹھیں کہ ہم مشاہن نہیں رہیں گے، ہمارے سینے میں کسی کا بغض نہیں رہے گا۔ فرمایا کہ 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ یہ کبیرہ گناہوں کے اندر پھر موبقات جو انتہائی برے ہیں اور بندے کے پلے کچھ نہیں چھوڑتے، ان میں سب سے پہلا الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ دوسرا گناہ والسحر، جادو، یہ دوسرا گناہ ہے۔ اور تیسرا وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور حرام کیا ہے جس کے قتل کرنے کو، اس کو قتل کرنا، سوائے یہ کہ جو شریعت نے ہمیں 3 وجہ بیان فرمائی وہ ایک الگ ہے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، اور سود خوری، وَأَكْلُ مال الیتیم، اور یتیم کا مال کھانا، وَالتَّوَلِّ یوم الزحف، اور جنگ کے دن پیٹ پھیر کے بھاگ جانا، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، شریف زادیوں پر بدکاری کی تہمت لگانا، نیک خواتین پر گناہ کی، بدکاری کی، برائی کی تہمت لگا دینا۔ یہ 7 گناہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائے، اور ان میں سے سب سے پہلا گناہ جو ارشاد فرمایا وہ فرمایا شرک ہے۔ تو شرک کی معافی نہیں ہے، اپنے دامن کو شرک سے بہر صورت پاک رکھنا ہوگا، اور اللہ جل شانہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہوگا۔ ہماری زندگی اسی کی چوکھٹ کی گداگر ہے، اسی کی دہلیز کی بکاری ہے۔ دوسرا شخص جو آج کی بابرکت رات کے اندر بھی نہیں بخشا جاتا وہ مشاہن ہے۔ ایک تیسرے شخص کا ذکر بھی ایک اور حدیث میں آیا ہے جو اس رات کو معاف نہیں کیا جاتا، جو ماں باپ کا بے ادب اور گستاخ ہے، آج جیسی بابرکت شب میں اللہ کی رحمتوں سے محروم رہتا ہے۔ 3 شخص ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت سے دیکھے گا بھی نہیں۔ سب سے پہلا العاق لوالدیہ، پہلا شخص جو اپنے والدین کو دکھ دیتا ہے، والدین کو تکلیف پہنچاتا ہے، اذیت پہنچاتا ہے۔ اور بھی کچھ چیزوں کا ذکر ہوا، قتل النفس، اگر کسی نے کسی کو قتل کیا، آج جیسی بابرکت شب میں بھی وہ محروم رہتا ہے۔ قیامت کے دن جب اللہ کی عدالت لگے گی تو سب سے پہلا جو فیصلہ ہوگا وہ قتل کا ہوگا، سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا، سب سے پہلا فیصلہ جو ہے وہ قتل کا ہوگا۔ اور جس نے کسی ایک شخص کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ حشر کے دن آواز آئے گی فلاں بندے کو گرفتار کرو، پکڑو، اور آتش دوزخ میں سلگتی آگ میں ڈال دو۔
تو جب فرشتے اس کو پکڑنے لگیں گے وہ آگے سے چیخے گا واللہ ما قتلت، میں اللہ کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ میں نے قتل نہیں کیا۔ فقیلات اس کو کہا جائے گا من اعانا علی قتل مسلم ولو بشطر کلمہ جا یوم القیامہ مکتوب بین عینیہ آئس من رحمت اللہ، جس نے کسی شخص کے قتل میں آدھے جملے سے بھی مدد کی، قیامت کے دن قاتلین کی فہرست میں اس کا نام ہوگا اور اس کی دو آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے آج مایوس اور محروم ہے، آج اس کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی۔ آدھے جملے سے ہلا شیری دی، کسی شخص کو ترغیب دی کہ پھر اس کی وجہ سے قتل ہو گیا، اور یہ اتنا بڑا جرم ہے قتل کرنا جس نے ایک شخص کو قتل کیا۔ بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر کسی شخص کے قتل میں ساری دنیا بھی شامل ہو اور اللہ اس کی سزا میں ان سب کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دے، اللہ کو پھر بھی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی قتل اللہ کے نزدیک کتنا بڑا جرم ہے۔ اور ہمارے دیہاتوں کے اندر بعض اوقات قاتل کو داد دی جاتی ہے کہ دلیر آدمی ہے، بہادر آدمی ہے، اس کا قتل ناحق کرنا، اس کو دلیری جرأت کے ساتھ تعبیر کر کے اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اور پروان چڑھتے ہوئے بچوں کو جب ایسے لوگوں کی جو قاتل تھے ان کی کہانیاں سنائی جائیں گی تو یہ آدھے جملے سے مدد ہوگی۔ یہ اتنا مکروہ عمل ہے، اتنا بدترین عمل ہے کہ اس کی نفی کی گئی، تو اس کو پکڑ کے آتش دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو آج ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے قبل سچے دل سے توبہ اور رجوع اللہ کرتے ہیں۔